حاضرین محفل، اب میں صدارتی کلمات کے لیے دعوت دوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی صاحب کو۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، محی الدین یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی نیرین شریف کے۔ سب پلیز ڈائس پر تشریف لائیے اور آج کی کانفرنس کے لیے اپنے صدارتی کلمات بیان کیجیے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ پھر ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا، جنہوں نے ہمیں لا تعداد قسم کے علوم اور معارف سے آشنا کیا، اور جن کی وجہ سے دنیا میں یہ رونقیں اور بہاریں ہیں، اور جن کی تقسیمات میں سے ہمیں ایسے ملتے رہتے ہیں، ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ بھی تقسیمات نبویہ میں سے، تقسیمات نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سے ایک ایسا اور بکھرا ہے جو ہمیں نصیب ملا ہے، ہمیں نصیب ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب کی وساطت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب کا کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ مجھے آج صبح ان کا وائس میسج پڑھا میں نے، تو انہوں نے انتہائی یعنی عقیدت سے وہ میسج تھا، میں نے کہا جی گھر والوں کو تیار کرو تو چلتے ہیں، تو ہم یہاں پر حاضر ہو گئے الحمدللہ۔ دیکھیں، دو شعبے ہیں ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس دو ڈپارٹمنٹس ہیں انتہائی مضبوط قسم کے۔ ایک شعبہ ہے تصوف کا اور دوسرا شعبہ ہے فقہ کا۔ یہ ابتدا سے انتہائی عہد رسالت سے یہ دونوں شعبے انتہائی مضبوط بنیادوں پر چلے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ یہ تصوف کا شعبہ یعنی صوفیاء کا جو شعبہ ہے اور فقہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یعنی فقہاء کا، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ فقہاء انسانیت کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، یعنی شریعت کے ظاہری احکام کو لے کر چلتے ہیں، جبکہ صوفیاء جو ہیں وہ انسانیت کے باطن پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ انسانیت کے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ عین الفقر کے آخر میں اخروٹ کی مثال دیتے اور کمال کی مثال دی ہے انہوں نے، فقہاء کی اور صوفیاء کی، اور پڑھنے کے قابل ہے وہ چیز۔ انہوں نے اخروٹ کو سامنے رکھ کر اس سے ایک مثال دی ہمیں، یعنی تصوف اور فقہ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو اخروٹ کے اوپر ہوتا ہے نا وہ نیلا سا چھلکے، جس کو اتار دیتے ہیں، پھر اس کے اندر لکڑ ہوتی ہے، اور لکڑ کو ہم تھوڑی سی توڑتے ہیں۔ جب توڑتے ہیں تو دو ایسے ملتے ہیں ہمیں، ایک ادھر کا ایک ادھر کا۔ اس کو توڑتے ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں، اور اس کو توڑتے ہیں وہ دو، یہ کتنے ایسے ہو گئے؟ چار۔ اچھا، ان چار میں سے کسی چیز، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ اخروٹ کی گیری کو ہم ایسے ملتے ہیں انگلی سے، کیا ملتا ہے؟ تیل لگتا ہے نا، تیل، انگلی کے ساتھ تیل، تجربہ کر کے دیکھیں آپ۔ اچھا، اسی گری کو جب ہم منہ میں رکھ کر چباتے ہیں تو وہ سفید سا مادہ بنتا ہے،
یہ سفید مادہ جو بنتا ہے یہ فقہ ہے، اور یہ جو گری سے تیل لگتا ہے انگلی کے ساتھ یہ تصوف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں نا اوپر سے آسمان سے، ظاہری اور باطنی، تو شریعت کے ظاہری احکام کو چلانے کے لیے اس کائنات میں 4 سکول آف تھاٹس مارز وجود میں آئے ہیں، اور یہ منشا خداوندی کے ان مطابق ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ حنفی سکول آف تھاٹ۔ دوسرا کون سا ہے؟ مالکی سکول آف تھاٹ۔ تیسرا کون سا ہے؟ شافی سکول آف تھاٹ۔ اور چوتھا اور آخری کون سا ہے؟ حنبلی سکول آف تھاٹ۔ اسی طرح شریعت کے باطن کو سنوارنے کے لیے منشا خداوندی کے تحت 4 تصوف کے سلسلے مارز وجود میں آئے، انتہائی مستند سلسلے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، چشتی سلسلہ اور قادری سلسلہ۔ یہ حضرت شیخ سلطان باؤ رحمہ اللہ نے اخروٹ کی مثال دے کر سمجھایا انسانیت کو۔ اچھا، اب یہ 2 شعبے جو ہیں انتہائی ثابت ہو گئے، مضبوط ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا، خاص کر خلافت عثمانیہ کے دوران ان کو چھیڑا گیا، یعنی مسلمانوں کے شعبہ تصوف کو بھی کمزور کیا جائے اور ان کے شعبہ فقہ کو بھی تصوف کیا۔ اچھا، تصوف کو چھیڑا، 2 نمبر پیر پیدا ہونا شروع ہو گئے کائنات کے اندر، ملنگ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تصوف ملنگوں کا فیل نہیں ہے جی، تصوف ملنگوں کا، یہ ان لوگوں کا فیل نہیں ہے، یہ تو صاحب تقوی لوگوں کا فیل ہے، یہ تو ان لوگوں کا فیل ہے جو خیر الناس من ینفع الناس کا پرتو ہوتے ہیں کائنات کے اندر۔ اور فقہ کو چھیڑا تو فقہا کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ یہ سازشیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کتاب ہے المعامرات الیہودیہ والنصرانیہ ضد الاسلام والمسلمین، آپ سے ریکویسٹ ہے اس کا ترجمہ، اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ صوفیاء کے اور فقہاء کے خلاف کیا کیا سازشیں کی ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ یہ کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب میں سمجھ آئی ان باتوں کی؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا یہاں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، تفسیر شعراوی کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ ابھی 3-4 مہینے کے میرے مطالعے کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ میں آج کل ہوتا ہوں محی الدین اسلامی یونیورسٹی نہریہ شریف میں۔ عظیم فاروقی صاحب اور ان کا بیٹا جو ہے نا، یہ مجھے دونوں 14 اگست 2021 کو چھوڑ کر آ گئے تھے، ابھی تک میں ادھر ہی ہوں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں گئے، انشاءاللہ آپ جائیں گے۔ یہ وہ کمال کی یونیورسٹی ہے جی، محی الدین اسلامی یونیورسٹی کمال کی یونیورسٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دن وائیوا ہو رہا تھا نا، تو وہ ڈاکٹر حماد چلے گئے یہاں سے، یا شیخ عباس یہ نام تھا، میں نے کہا یا شیخ انا ہونا جالس فی بطن الکرامت الحیہ فی الجامعہ فی کشمیر الحرہ۔ تو وہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی زندہ کرامت ہے جی، جو نہ مانے وہ سر کھائے اپنا، ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، سب دنیا مانتی ہے ان کو۔ آپ جائیں ادھر چکر لگائیں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اس پر پورا جال ہے وہاں، تصوف کا پھر رہا ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے انسان نا۔ 2021 ادھر ہوں، اب ڈین ہوں میں نے وہاں پر جو ہے دیکھیں، چلو آپ کو بتا دیتا ہوں، فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈی لڑ کر میں نے وہاں بنائی ہے۔ شعبہ قرآن و علوم القرآن قائم کیا میں نے، جس طرح اوپن یونیورسٹی میں قائم کیا تھا۔ سیرت چیئر میں نے قائم کی وہاں پر، رومی چیئر قائم کی میں نے وہاں پر، دار الطباعت اسرفسی دار الطباعت و ترجمہ قائم کیا میں نے وہاں پر۔ محی الدین وہ رلے ہوئے تھے بچے تھے، 2 کالج میں نے لڑ کر پیر صاحب سے 2 کالج بنوائے، محی الدین اسلامی کالج آف درس نظامی فار بوائز، اسی طرح فار گرلز۔ تو یہ میں نے نہیں کیے، یہ باری تعالیٰ نے مجھ سے کروائے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کرم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل آل ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم نہ ہو تو کام نہیں چلتے جی۔ آپ نا تعلق، اب تعلق کی بات آئی ہے نا، اب سنیں، علامہ شعراوی کے حوالے سے بات کروں گا۔ شیخ شعراوی جو ہے نا، یہ صوفی آدمی ہے، ان کی تفسیر پر ہم ایک پروجیکٹ پر کام کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ان کی تفسیر عربی میں، یہ محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی لائبریری میں یہ تفسیر ملی ہم، یار کمال کی تفسیر ہے جی، پڑھنے کی چیز ہے جی، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ 4-5 تعلقات انہوں نے بیان کیے، 5 تعلقات، العلاقات الخمسہ۔ پہلا تعلق ہے بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب حیران رہ جائیں، آپ کیا کہا
ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ خود تلاش کرے بندے کو، یا اللہ وہ بندہ کدھر گیا جو میرا ذکر کرتا تھا، اور فرشتے آ کر مجھے بتاتے تھے کہ آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، یہ کیا، بندہ کدھر ہے، اسے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایسا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے ہمارا۔ دوسرا تعلق بالقرآن ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہ وہ بندہ کہاں گیا جو صبح مجھے میری تلاوت کرتا تھا، کدھر گیا وہ بندہ؟ یعنی قرآن مجید کو فکر ہو اس پڑھنے والے قاری کے بارے میں۔ تیسرا تعلق ہے تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہوں وہ بندہ کہاں گیا جو درود پڑھتا تھا، اور درود فرشتے لا کر مجھے دیتے تھے اور میں خوش ہوتا تھا اس کا، اور میں جواب دیتا تھا آگے سے۔ یہ ایسے تعلق، یہ علامہ شعراوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور چوتھا تعلق جو ہے وہ ہے تعلق بالمخلوق، کہ ایسا تعلق ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ، بندے وہ تلاش کریں وہ بندہ کدھر گیا جو ہماری مشکلیں آسان کرتا تھا، وہ بندہ کدھر گیا وہ جو ہنس کر باتیں کرتا تھا، وہ بندہ کدھر گیا جو مشکل ہمیں پیسے دیا کرتا تھا۔ یہ تعلق بالمخلوق۔ اور ہمارا تو تعلق جو ہے نا وہ عجیب و غریب تعلق۔ آخری تعلق ہے تعلق بالنفس، کہ نفس کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو تاکہ نفس کے وہ بندہ کدھر گیا جو ذکر کرتا تھا اور میرے اوپر جو زنگ پڑتا تھا اس کو وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ علامہ شعراوی کے حوالے سے میں بات کی آپ سے۔ تو یہ تعلقات ہیں اور یہ صوفیاء کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہا صوفیاء انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھی اسی سے بنے گی اور آخرت بھی اسی سے بنے گی۔ ایک بات یاد رکھو علامہ شعراوی کے حوالے سے، علامہ شعراوی لکھتے ہیں جس انسان کے دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے وہ رو رو کر مر بھی جائے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ سنیں آپ، ذرا بھر بھی یعنی رائی کے دانے کے برابر اگر آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی دوسرے کے بارے میں ہے، جو مرضی کریں دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ علامہ شعراوی کہتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ تو بس میں یہ میرے ذہن میں باتیں تھیں آپ سے میں نے شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے، یہ بات عمل کی ہے، عمل ہوتا ہے سب سے، عمل مطلوب ذات عمل ہے، ویسے ہم پھرتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے صدقے سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خیر الناس من ینفع الناس کا نمونہ بنے معاشرے کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔